بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 خاص عمل جو آپ نے جمعرات کے دن سے جمعہ مغرب تک کرنے ہیں، فضیلت جاننے کے بعد ان 3 کاموں کو پوری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بار ان کی فضیلت جان لو، احادیث کی روشنی میں ان کاموں کی فضیلت و اہمیت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعہ کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ دوسرا خاص عمل، یہ عمل جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ عصر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمانوں تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھنے والا ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا وقت مقرر کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورۃ الکہف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کی رات جمعرات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جمعرات کا دن غروب شمس کے وقت ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر سورۃ الکہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا۔ تیسرا خاص عمل، یہ عمل بھی جمعہ کی رات کو ہوگا، یعنی جمعرات عشاء کے بعد یہ وقت شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، یہ عمل بھی بڑا مجرب عمل ہے، حدیث سے واضح ہے، اس کو بھی ضرور۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھے پیش کیا جاتا ہے، اور میری امت میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا وہ قیامت کے روز مقام و منزلت کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ علیہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیاتیں پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعرات کی رات سے جمعہ مغرب تک یہ 3 کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ کے